کہتے ہیں لفظ کبھی کبھی تلوار بن جاتے ہیں اور سچائی کی ایک آواز پوری دنیا کا شور دبا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے اس لمحے کی جب ایک بیٹی نے سچ بولنے کی ہمت کی، جب ایک باوقار کیپٹن نے صرف چند الفاظ میں دشمنوں کے چہروں سے نقاب نوچ پھینکا۔ یہ کہانی ہے اس جنگ کی جو بندوق سے نہیں، الفاظ، پوسٹرز اور سوشل میڈیا کے محاذ پر لڑی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے کیپٹن ایمان درانی کی، پاکستان کی وہ بیٹی جس نے ڈیجیٹل دہشت گردوں کو بے نقاب کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب سوشل میڈیا پر فضا بدلی ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک نیا جذبہ اور جوش نظر آ رہا تھا۔ لوگ اپنے موبائل فون اور کمپیوٹر اسکرینوں کے سامنے بیٹھے اپنے وطن، اپنی فوج اور اپنے پرچم کے لیے محبت اور فخر کے الفاظ لکھ رہے تھے۔ پاکستان اور اس کی بہادر فوج کے حق میں پوسٹس، ویڈیوز اور پیغامات طوفان کی طرح چھا گئے تھے۔ لوگوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائند آباد۔ عوام کے اس اتحاد اور یکجہتی کو دیکھ کر دشمن دنگ رہ گیا تھا۔ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے والوں کے ارادے خاک میں ملتے جا رہے تھے۔ ان کے زہریلے پروپیگنڈے کو پاکستانی قوم نے اپنی یکجہتی اور سچائی سے رون ڈالا۔ دشمن حیران تھا کہ اس قوم کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں۔ ان کی نظریں جھک گئی تھیں، وہ شرمندہ ہو کر اپنی صفوں میں واپس لوٹ رہے تھے۔ اسی ماحول میں اچانک ایک ویڈیو سامنے آئی۔ اس ویڈیو میں ایک باوقار، بہادر اور ندر خاتون کیپٹن ایمان درانی کھڑی نظر آئی۔ اس کے لہجے میں مضبوطی تھی، آنکھوں میں عزم تھا اور الفاظ میں سچائی۔ وہ ایک تعلیمی ادارے کے اسٹیج پر کھڑی تھی۔ اس کے سامنے نوجوان طالب علم بیٹھے تھے جو ہر لفظ پر توجہ دے رہے تھے۔ ایمان نے مائک تھاما، ایک لمحہ رکی اور کہا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فوج جو کچھ بھی کرتی ہے وہ پرفیکٹ ہے، مگر جو کچھ بھی کرتی ہے وہ عوام کے مفاد میں کرتی ہے۔ بس یہی ایک جملہ تھا، لیکن جیسے کسی نے سچ کا تالا کھول دیا ہو۔ ایمان درانی کے چند سچے اور دل سے نکلے ہوئے الفاظ کافی تھے کہ ڈیجیٹل دہشت گردوں کے چہروں سے نقاب نوچ لیے جائیں۔ وہ سب جو پاکستان اور فوج کے خلاف نفرت کا بیج بوتے تھے، وہ جو دشمن کے بیانیے کو دہراتے تھے، ان سب کے اصل چہرے بے نقاب ہو گئے۔ ایمان کے الفاظ نے قوم کو حقیقت دکھا دی کہ دشمن صرف سرحد پار نہیں بلکہ ہمارے درمیان بھی چھپا بیٹھا ہے۔ وہ لوگ جو خود کو پاکستانی کہتے ہیں لیکن ان کے دل میں وطن کے لیے کوئی محبت نہیں، جو لفظوں کا جال بنا کر لوگوں کو بہکانا چاہتے ہیں، ان سب کا چہرہ اب قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ ایمان نے اپنے خطاب میں بتایا کہ آرمی اسٹاف کالج میں وہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں جو 1965 اور 1971 کے جنگوں کی حقیقت بیان کرتی ہیں۔ وہ کتابیں صرف تعریف کے گیت نہیں گاتی بلکہ سوچنے، سوال کرنے اور احتساب کا حوصلہ دیتی ہیں۔ مگر کچھ لوگوں کو سچ سن کر شدید تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں شرافت سے الرجی ہے، انہیں تحقیق سے نفرت ہے، کیونکہ اگر سچ مان لیا جائے تو ان کے جھوٹے بت زمین پر گر پڑیں گے، ان کی جعلی تحریکوں کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ ایمان کی باتوں پر کچھ لوگوں نے زہر اگلنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ایمان کے کردار پر انگلیاں اٹھائے، جھوٹی باتیں پھیلائے، مگر ایمان کی آنکھوں کی چمک اور لہجے کی مضبوطی نے سب کو خاموش کر دیا۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے کہہ رہی ہو، یہ قوم اب خاموش نہیں رہے گی۔ آج کی آمنہ، فاطمہ، زینب اور ایمان سب کی سب اپنی آواز بلند کر رہی ہیں۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں جو دشمن کے جھوٹے پروپیگنڈے کے منہ پر آئینہ ہیں۔ ایمان نے قوم کو یاد دلایا کہ یہ وطن ہمارا ہے، یہ فوج ہماری ہے، یہ پرچم ہماری عزت ہے۔ پاکستان کی فوج صرف سرحدوں کی محافظ نہیں، وہ اندرونی اور بیرونی دشمنوں کا بھی قلع کما کرنا جانتی ہے۔ اور اگر کوئی جماعت بیرونی اشاروں پر ملک میں فتنہ، فساد اور انتشار پھیلائے، ریاستی سلامتی کو خطرے میں ڈالے، تو ایسے غداروں کو کچل دینا فوج کا فرض ہے، اور یہ فوج اپنا فرض نبھانا خوب جانتی ہے۔ اور سن لو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری چند پوسٹیں، تمہاری چند ویڈیوز اس فوج کو ہلا دیں گی؟ یاد کرو وہ ویڈیو جو مسک اوریجنل پر اپلوڈ کی تھی، جس میں دکھایا تھا کہ را اور موساد کس طرح پاکستان پر سائبر حملے کرتے ہیں۔
वो वीडियो आज भी गवाह है कि ये सब हमले सिर्फ वेबसाइट्स पर नहीं होते, ये दिमागों पर होते हैं। ये जहरीला मवाद, ये जाली खबरें, ये गालियां, सब इसी जंग का हिस्सा है। और वो दुश्मन जो साइबर वार के महाज पर बैठा है, आज उन्हीं के कंधों पर बंदूक रख कर चलाता है जो यहाँ बैठे पाक फौज और पाकिस्तान की बेटियों को गालियां देते हैं। ये लोग न पाकिस्तानी हैं न मुहब्बे वतन। ये या तो यहूदी लाबी की जबान बोल रहे हैं, ये हिंदुस्तानी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उनके अल्फाज में जहर है, उनके लहजों में गदारी छुपी है। मगर सुन लो, ये वतन हमारा है, ये फौज हमारी है, ये परचम हमारी इज्जत है और हम इसे कभी यरगमाल नहीं बनने देंगे। याद रखो, फौज किसी की सियासत का हिस्सा नहीं, लेकिन अगर सियासत रियासत के खिलाफ हो जाए तो फिर फौज उस सियासत के लिए अंजाम है। वो लोग जो समझते हैं कि उनकी चीखें, उनकी गालियां, उनकी बकवास फौज को कमजोर कर देगी, वो भूल में है। ये फौज वो दीवार है जो दुश्मनों को अंदर घुसने नहीं देती। उनकी जबानें कर सकती हैं, उनके झूठ बेनकाब हो सकते हैं, मगर ये फौज अपनी जगह मजबूत खड़ी रहेगी। मुल्क के गद्दारों और दुश्मनों को तकलीफ देने का वाहिद हल है नाराए तकब्बीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिन पर हमारी जान भी कुर्बान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। ये पब्लिक इंटरेस्ट था, ये पब्लिक इंटरेस्ट है और यही रहेगा। उनकी चीख और पुकार से अब अवाम पागल नहीं बनेगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद। ये था मिस्क ओरिजिनल, जहां हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जिन पर अक्सर पर्दे डाल दिए जाते हैं। देखते रहिए मिस्क ओरिजिनल।